ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا اور ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا علی، فلاں شخص نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا ہے، اب میں اس سے بدلہ لینا چاہتا ہوں، بس یہ کہنا تھا۔ تو امام علی نے فرمایا، اے شخص، تمہیں تو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ یاد رکھنا، میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ جب بھی کوئی انسان کسی انسان پر جھوٹا الزام لگاتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ اس جھوٹے الزام لگانے والے انسان کے سارے نیک اعمال اس انسان کے نامہ اعمال میں لکھ دو جس پر اس نے الزام لگایا ہے، اور یوں اس انسان کا نامہ اعمال نیکیوں سے خالی ہو جاتا ہے۔ اے شخص، اس سے زیادہ بہتر اور کیا ہوگا کہ بغیر مشقت کے اللہ نے تمہارے نامہ اعمال میں قبول شدہ نیکیاں رکھ دیں۔ بات چل رہی تھی کہ اتنے میں امام علی فرمانے لگے، اے شخص، میں نے اللہ کے رسول سے یہ بھی سنا کہ سب سے بڑا انتقام اللہ کے عدل پر امید رکھنا ہے۔ یاد رکھنا، جب کوئی انسان کسی انسان پر جھوٹا الزام لگاتا ہے تو اللہ کائنات سے مخاطب ہو کر یہ فرماتا ہے کہ اس کا بدلہ اس انسان سے میں لوں گا، اور یوں جھوٹا الزام لگانے والا آنے والے وقت میں دنیا میں رسوا ہو جاتا ہے، اس کے کام بگڑنے لگتے ہیں اور وہ پریشان ہونے لگتا ہے۔ اللہ ایسے انسان کو عزیز رکھتا ہے جو اللہ کے ہونے والے عدل پر امید رکھتے ہیں، صبر کرتے ہیں۔ اللہ ایسے انسان کو مایوس نہیں کرتا، وہ دنیا میں بھی سرخرو رہتے ہیں اور آخرت میں بھی اجر عظیم پاتے ہیں۔ کسی مسلمان کا برائیوں اور گناہوں میں مبتلا ہونا بلا شبہ برا ہے، لیکن کسی پر گناہوں اور برائیوں کا جھوٹا الزام لگانا اس سے کہیں زیادہ برا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو برائیاں ناسور کی طرح پھیل رہی ہیں، ان میں سے ایک تہمت و بہتان یعنی جھوٹا الزام لگانا بھی ہے۔ چوری، رشوت، جادو ٹونے، بدکاری، خیانت، قتل جیسے جھوٹے الزامات نے ہماری گھریلو، کاروباری، دفتری ہر قسم کی زندگی کا سکون برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان کی برائی بیان کرے جو اس میں نہیں پائی جاتی تو اس کو اللہ عز و جل اس وقت تک رادوغۃ الخبال یعنی جہنم میں وہ جگہ جہاں دوزخیوں کی پیپ اور خون جمع ہوگا اس میں رکھے گا جب تک کہ اس کے گناہ کی سزا پوری نہ ہو جائے۔ دشمنی، حسد، راستے سے ہٹانے، بدلہ لینے، سستی شہرت حاصل کرنے کی کیفیات میں گم ہو کر تہمت و بہتان تراشی کرنے والے تو الزام لگانے کے بعد اپنی راہ لے لیتے ہیں، لیکن جس پر جھوٹا الزام لگا ہو وہ بقیہ زندگی رسوائی اور بدنامی کا سامنا کرتا رہتا ہے، اور بعض اوقات یہی جھوٹا الزام غلط فہمی کی بنا پر بھی لگا دیا جاتا ہے۔ اس بات کو ایک فرضی حقائق سے سمجھیے کہ ایک گاؤں میں پنچایت لگی ہوئی تھی، معاملہ بھینس چوری کا تھا۔ گاؤں کے اسکول کے ماسٹر صاحب بھی موجود تھے۔ اچانک ایک دیہاتی ہامتا ہوا وہاں آیا اور بلند آواز سے کہنے لگا، ماسٹر جی، وہ بھینس آپ کے باڑے سے مل گئی ہے۔ یہ سن کر ماسٹر صاحب نے اپنا سر پکڑ لیا۔ پنچایت کے لوگ بھی حیرت زدہ ہو گئے، لیکن ماسٹر صاحب کے سامنے کچھ بولنے کی ہمت نہیں ہوئی، لہٰذا ایک ایک کر کے کھسک گئے۔ وہ دیہاتی بھی چلا گیا۔ ماسٹر صاحب شرمندگی اور افسوس کے بارے وہیں سکتے کے عالم میں بیٹھے رہے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ وہ دیہاتی دوبارہ بھاگتا ہوا آیا اور ماسٹر صاحب کے پاؤں پکڑ کر کہنے لگا، مجھے معاف کر دیں، وہ بھینس آپ کے باڑے سے نہیں بلکہ ساتھ والے باڑے سے ملی ہے۔ ماسٹر جی صدمے کی حالت میں اتنا ہی کہہ سکے، اب تم سارے گاؤں میں اعلان بھی کروا دو تو کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ لوگ اب مجھے چور کے نام سے ہی یاد کیا کریں گے۔